حضرت 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 بول رہا ہوں ذرا بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے اگر دیکھیے آپ لوگوں نے یہ ایسا کیا تو دیکھیے حضرت جا رہے ہیں نا جا رہے ہیں نا تو ابھی اس میں ابھی ذمہ دار آپ لوگ لکھا طبقہ ہمارے جلسے میں نہیں آتا ہے. کالج کا اسٹوڈنٹ آتا ہے, پروفیسر آتا ہے, لیکچرر آتے ہیں, لائرز آتے ہیں, انجینئرز آتے ہیں, ڈاکٹرز آتے ہیں. کیوں نہیں آتے ہیں بھائی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ تو شاعر لے لے گا, تقریر سننے کو نہیں ملے گی, فالتو بکواس ہوگا. اللہ کے واسطے جلسے گاہ کو پریشان, جلسوں کو پریشان نہ کرو. ابھی کتنے لوگوں نے مجھ کو بتایا کہ حضرت کتنے لوگ چلے گئے, کتنے لوگ برا بھلا کہہ رہے تھے کہ کاہے کے لیے ہم لوگ بلایا گیا. کیا تماشا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی جانب پیغام کیا ہے سنو. ایک بدعقیدہ اعلیٰ حضرت, میں آج عملی بھی بات کروں گا, ایک بدعقیدہ دلی سے آیا ہے صرف اعلیٰ حضرت کو دیکھنے کے لیے کہ مولانا احمد رضا خان ہیں کیسے. سبحان اللہ. جب وہ آیا تو محلہ سوداگران پہنچا تو لوگوں سے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے میں ملنے آیا ہوں, ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں. تو کہا زیارت نہیں ہو پائے گی, ملاقات نہیں ہو پائے گی. تو کہا پھر؟ تو کہا ایک طریقہ ہے زیارت کرنے کا, گھر پہ تو نہیں ملاقات ہو پائے گی, فراش ہیں ان دنوں, مگر جب اذان ہوگی تو مسجد میں آئیں گے ضرور. سن رہے ہو؟ اللہ فراش ہیں اعلیٰ حضرت. رکھ دو یار, چھوڑو اسے, پیسہ نہ لاؤ, رہ دو یار, پیسہ نہ لاؤ, بیٹھو سب لوگ تو سنو, پیسہ نہ لاؤ, بیٹھو. اسے اور ڈسٹرب کرتا ہے. ہم کو بھی لالچی بنانے چاہتے ہو کیا؟ فرقوں کی قلعی کھولے ہیں اور ہر گستاخ رسول کو آپ نے کافر قرار دیا, وہیں آپ نے ہم سنیوں کو بھی تنبیہ کیا ہے. بے شک سبحان اللہ. تصویر کے دونوں رخ دیکھا کیجئے. اعلیٰ حضرت نے آپ کو بھی تنبیہ کیا ہے, اور تنبیہ نہ کرتے تو آج سنیت برقرار نہ ہوتی. بے شک سبحان اللہ. آپ کی بدعملی کی وجہ سے کتنے سنی وہابی ہو جا رہے ہیں. ذرا ہاتھ اٹھائی کتنے لوگ عشاء کی نماز پڑھیں امانت داری کے ساتھ. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ مسجد میں آئے ہو, عشاء کی نماز نہیں پڑھی, لبیک یا رسول اللہ, یہی مطلب ہے. شرم کرو تم لوگ. اذان ہو رہی, لبیک یا رسول اللہ نہیں ہوتا اس میں. بہت افسوس ہوتا ہے. کیا پیغام جا رہا ہوگا؟ یہ مسجد ہے. کتنے لوگ بدعقیدہ ہو جا رہے ہیں اسی ماحول کو دیکھ کر ہمارے, اور ہم لوگ مسلک کے جھنڈے دار بنے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت آج جتنی بھی برائیاں سنیت کے لوگ کرتے ہیں, کرتے یہ ہیں, کماتے کھاتے یہ ہیں, بدنام اعلیٰ حضرت ہوتے ہیں, گالی وہ سنتے ہیں. اللہ کے واسطے معافی مانگتا ہوں میں آپ لوگوں سے, اللہ کے واسطے اس کا تقدس برقرار رکھو. ایک جلسہ یہ ادب گاہست زیر آسماں ازرش نازک تر, نفس گم کردہ میاں جنید و بایزیدی جا. یہ بارگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے. یہاں جنید اور بایزید جیسے لوگ آتے ہیں تو ہوش حواس اڑ جاتے ہیں, اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو کر یوں کر رہے ہیں, جھوم رہے ہیں, جھام رہے ہیں. یہ 10 کی نوٹ اگر آپ لا کے نہ رکھیں نا تو ایک بھی نہ پڑھیں شاعر. یہ 10 کی نوٹ جو آپ ڈالتے ہو نا, یہی پڑھواتے ہیں ان سے. غیروں میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ ہم تو نہیں سوچ رہے تھے یا اللہ یہ ہم جلوس میں آئے, جلسے میں آئے ہیں. یہ تماشا بنا لیا ہے آپ لوگوں نے. یہ مسجد ہے. مسجد میں جانتے کیسے آنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدعوا مع اللہ احدا ان المساجد للہ، بے شک مسجدیں اللہ کی ہیں، لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، اس میں شور شغب نہیں کیا جائے گا، چلایا نہیں جائے گا، ہوکا نہیں ہوگا۔ آپ میں سے کتنے نوجوانوں کے ہاتھ جب اٹھ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا دھاگا بندھا ہوا ہے۔ کس نے کہا دھاگا باندھیے آپ کو؟ کڑا پہنے ہوئے کس نے کہا ہے آپ سے کڑا پہنیے؟ کھڑے ہو جائیے آپ لوگ اللہ کے واسطے اور اتاریے، ابھی اسی وقت اتاریے۔ شرم نہیں آتی ہے آپ کو؟ مسلمان ہو، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ حضرت میں ایک ویڈیو دیکھا میں نے پاکستان کی، ایک بہت بڑے پیر صاحب آتے تھے بہت بڑے سیٹ کے یہاں، تو وہی سب ہوتا تھا تماشا، تو بارش بڑے زوردار ہونے لگی، تو پیر صاحب نے کہا کہ اب کی تو سب کچھ نہیں ہو پائے گا، تو کہا حضرت میں مسجد کا متولی ہوں، بہت بڑی مسجد ہے، اسی میں سب سارا کچھ ہو جائے گا۔ کہا نہیں، مسجد میں یہ سب نہیں ہو سکتا۔ جانتے ہیں اس کے اوپر کیا اثر پڑا ہے؟ اس نے کہا حضرت جو آپ کراتے ہیں یہ مسجد میں نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا نہیں۔ تو کہا اب آپ الحمدللہ اب آپ تشریف لے جائیے، اب میں اسی فرقے میں جا رہا ہوں جہاں پر ہو حقہ نہیں ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ۔ کیا تماشا ہے آپ؟ دنیا سے لوگ بدنام متنفر ہو رہے ہیں، یہ سب ماحول دیکھ کر۔ یہ جو آپ یہ چل رہا ہے، یہ جو پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہوں گے لوگ؟ ہم لوگ کیا کہیں گے لوگ؟ یہ مولانا لوگ بیٹھے ہوئے، یہ شمس العلماء اور یہ شیخ الاستاد اور استاد الاساتذہ اور کیا کیا لقب، قسم خدا کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں ہم لوگ۔ اگر آپ کو شریعت پر ہم گامزن نہ کر سکے تو ہم کچھ بھی نہیں، نتھنگ ہے، ایک دم کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم آپ کے ہاتھ میں کڑا دیکھیں، ہم آپ کے ہاتھ میں جو ہے دھاگا بندھا ہوا دیکھیں جناب والا، اور آپ کو ہم دیکھیں کہ آپ اذان ہو رہی تھی آپ نہیں آئے ہیں، اور یہاں آ کر آپ جو ہے لبیک یا رسول اللہ کہہ کر بڑے مست ہیں آپ، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ حضرت علی مولائے کائنات جس کے نام پر آپ سر دھو رہے تو جانتے ہیں ان کا کیا قول ہے؟ حضرت علی مولائے کائنات فرماتے کہ کسی شخص نے فرض چھوڑا ہے، واجب چھوڑا ہے، سنت موقدہ چھوڑا ہے اور مستحب عمل کیا ہے، تو اس کا مستحب عمل اس کے منہ پہ کل قیامت میں مارا جائے گا۔ اللہ اللہ۔ انصاف سے بتائیے جو لوگ ضعیف ہوں اس میں، آپ کے علاقے میں آپ کے بچپن میں جب میلاد شریف ہوتی تھی کتنے اہتمام کے ساتھ ہوتی تھی؟ یہی انداز ہوتا تھا؟ قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں 10 روپیہ لا کر آپ چھوڑ دیجئے۔ آپ دیکھیے کتنا شعر سناتا ہے آپ کو، وہ تماشا بنا رکھا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا تنبیہ کرتے جانتے ہیں؟ دن لہو میں کھونا تجھے۔ ہاں کیا کہنا، کھیل چاہتے ہو، تماشا چاہتے ہو، میلاد میں بھی تماشا چاہتے ہو، دل کی تفریح چاہتے ہو۔ لہو کسے کہتے ہیں؟ جو چیز اللہ سے غافل کر دے، نماز سے غافل کر دے، تلاوت قرآن سے غافل کر دے۔ ارے کم سے کم اللہ کے بندو، جلسہ مسجد میں ہو رہا تھا، آئے تھے تو وضو بناتے تو آج ہی کم سے کم نماز پڑھ لیتے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اور حضرت معمار قوم و ملت حضرت مولانا غلام محمد صاحب علیہ رحمہ و رضوان جن کے عرس چہلم میں آئے ہو، ان کی بھی روح کو خوش کر دیتے یار اللہ کے واسطے۔ کم سے کم آج نماز پڑھتے اور توبہ کرتے، یا اللہ اپنے امام صاحب کے عرس چہلم میں آیا ہوں، مسجد میں آج جلسہ سن رہا ہوں، یا اللہ میں جتنی نمازیں میری قضا ہو گئی ہیں میں تیری بارگاہ میں عہد و پیمان کرتا ہوں اس کو ادا کروں گا، اور یا اللہ جو کمیاں ہوئی ہیں میری دینی طور پر یا اللہ تجھے معاف فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ اللہ اللہ اللہ۔ یا تو تماشا کرنے آئے ہو، تماشا سننے کے لیے آئے ہو؟ علماء کاہے بلاتے ہو؟ میں آج کہہ رہا ہوں امیٹھی والوں سے اگر ایسی جلسہ کرنا تو مجھے قطعی نہ بلانا، اس لیے الحمدللہ جلسے کمی نہیں میرے پاس، میں تو خود ہی نہیں جاتا جلسے میں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں؟ دن لہو میں کھونا تجھے،
शब सुबह तक सोना तुझे। अभी यहां होगी, जब प्रोग्राम खत्म होगा 3-4 बजे जाएगा, उसके बाद जाकर सो जाना। सूरज की शोआ भी नहीं उठाती तुमको। इकबाल जानते शायर क्या कहता, उठ के खुर्शीद का सामाने सफर ताजा करें, सुभान अल्लाह, नफसे सोख्ते शामो सहर तरह ताजा करें। इकबाल ऐसा शायर कहता है कि ए मर्दे मोमिन उठो, तुम्हारी अजान से सूरज तुलू होता है, बेशक, तुम्हारी अजान से बोलो सूरज तुलू होता है। सूरज इंतजार करता है, मुर्दे मोमिन अजान दे तो मैं तुलू हो जाऊं। सुभान अल्लाह। अब तुम सोते रहते हो। आज दुनिया की सारी कौमें, डॉक्टर्स वगैरह को आप देखिए कि जो आपके धर्म को नहीं मानते, आपके मजहब को नहीं मानते, उनसे पूछिए आप कि सेहत कहाँ है, तो कहते हैं कि सेहत ये है कि सूरज निकलने से पहले उठ जाओ और जब सूरज निकले तो उसी में दौड़ो। बताइए, ये कौन कह रहा, गैर कह रहा है। ईसाई लोग जानते हैं, आज दुनिया में जहां जाइए आप देखिए 10 बजे काम शुरू हो रहा है, 10 बजे काम शुरू हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? अरे या अल्लाह, सर्दी के मौसम में 7 बजे सूरज निकल रहा है, 3 घंटे के बाद दिन में जनाब वाला 3 घंटा बहुत है, 1 घंटा बहुत है अपना सारा यानी फरागत करने के लिए। उसके बाद फील्ड में पहुंचिए, काम कीजिए, 8 बजे काम कीजिए, 9 बजे, 10 बजे क्यों भाई? फिर गर्मी के मौसम में तो 5 बजे सूरज निकल रहा है, ये 5 घंटे के बाद 10 बजे आप जा रहे हो, फील्ड में जा रहे हो। आपकी दुकान 10 बजे खुल रही है, यूनिवर्सिटी 10 बजे खुल रही, कॉलेज 10 बजे खुल रहा है, विद्यालय 10 बजे खुल रहा है, अदालतें 10 बजे खुल रहे हैं। क्यों आखिर 10 बजे? ईसाई जानते क्या कहेगा, हम अपने पैगंबर की मिलाद पहले मनाते हैं, फिर अपना काम शुरू करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या करता है बोलो? अपने पैगंबर की मिलाद मनाते हैं, फिर काम शुरू करते हैं, ताकि मिलादे ईसवी के तुफैल हमारे काम में बरकत हो, ये उसका मतमहे नजर होता है। अरे मुसलमानों, तुम कहां पीछे हो? वो अगर अपने पैगंबर की मिलाद मनाकर अपना काम शुरू कर रहा है तो तुम भी खम ठोक के कहते कि हम भी अपने नबी की मिलाद मनाकर अपना काम शुरू करूंगा। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, तुम कब मनाते हो? सुबह सादिक के वक्त तुम्हारे नबी तशरीफ लाए। इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, अल्लाह जिस सुहानी घड़ी चमका तोयबा का चांद, सुभान उस दिल अफरोज साहब पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तो हजरात, सुबह सादिक के वक्त उठो, नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद फील्ड में पहुंच जाओ। तुम्हें तो अल्लाह ने हर जगह इमाम रखा है मियाँ, तुम पुछट्टा बने हो तो फिर जब धागा पहन के घूमोगे, कड़ा पहन के घूमोगे, कितने तो हजरत मैंने देखा बाली पहने हुए हैं और खड़े हो जा रहे हैं, बाली कान में पकड़ पहने हुए हैं। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तो आला हज़रत क्या फरमाते हैं, दिन लौह में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। और इसके खुदा खाया किया, पैगाम हक टाला किया, शुक्र करम तरसे सजा, ये भी नहीं, वो भी नहीं। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। हज़रात, यकीनन वहाबियों से, बदअकीदा लोगों से, राफजियों से, खारजियों से, बदअकीदा लोगों से नफरत कीजिए, भागिए उनसे। ऐसे जैसे वबाई अमराज में जब मर्ज मुब्तला में लोग होते हैं, लोग भागते हैं, ऐसे या बदअकीदा लोगों से भागिए आप, मगर साथ ही साथ अमल भी पेश कीजिए, अमल भी पेश कीजिए। अगर आप अमल न पेश किए तो सिर्फ आप ये नारा लगाते रह जाइए मियाँ, कोई आपका साथी बनने वाला नहीं है जनाब वाला। आज पढ़ा लिखा तबका हमारे जलसे में नहीं आता है, कॉलेज का स्टूडेंट आता है,
प्रोफेसर आता है, लेक्चरर आते हैं, लॉयर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं। क्यों नहीं आते हैं भाई? वो समझते हैं कि 2 घंटा 3 घंटा तो शायर ले लेगा, तकरीर सुनने को नहीं मिलेगी, फालतू बकवास होगा। अल्लाह के वास्ते जलसेगाह को परेशान, जलसों को परेशान न करो। अभी कितने लोगों ने मुझको बताया कि हजरत कितने लोग चले गए, कितने लोग बुरा भला कह रहे थे कि काहे के लिए हम लोग बुलाया गया। क्या तमाशा है? तो आला हजरत फाजले बरेलवी के जानते पैगाम क्या है? सुनो, एक बदअकीदा आला हजरत, मैं आज अमली भी बात करूंगा, एक बदअकीदा दिल्ली से आया है सिर्फ आला हजरत को देखने के लिए कि मौलाना अहमद रजा खां हैं कैसे। सुभान अल्लाह। जब वो आया तो मोहल्ला सौदागरान पहुंचा तो लोगों से पूछा कि आला हजरत फाजले बरेलवी से मैं मिलने आया हूं, उनकी जियारत के लिए आया हूं। तो कहा जियारत नहीं हो पाएगी, मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो कहा फिर? तो कहा एक तरीका है जियारत करने का, घर पे तो नहीं मुलाकात हो पाएगी, फर्राश है इन दिनों, मगर जब अजान होगी तो मस्जिद में आएंगे जरूर। सुन रहे हो? लाओ, फर्राश है आला हजरत। रख दो यार, छोड़ो, इसे पैसा ना लाओ, रह दो यार, पैसा ना लाओ, बैठो सब लोग, तो फिर सुनो, पैसा ना लाओ, बैठो, इसे और डिस्टर्ब करता है। हमको भी लालची बनाने चाहते हो क्या यार? नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, फालतू पैसा हमारे लिए क्या है ये सब। अच्छा, तो आला हजरत फाजले बरेलवी से मिलने के लिए लोगों ने बताया कि आपकी मुलाकात घर पे नहीं हो सकती, फर्राश हैं वो, पर मस्जिद में आते हैं। तो वो ताज्जुब करने लगा, या अल्लाह, जब वो फर्राश हैं तो मस्जिद में कैसे आएंगे? जब वो फर्राश हैं, फर्राश जानते हैं, लेट जाए जो आदमी फिर उठ न सके, बस बिस्तर ही से कब्रिस्तान पहुंच जाए, तो उठ न सके, बैठ न सके, खड़ा न हो सके। उन दिनों आया है आला हज़रत को देखने के लिए, और लोगों ने कहा घर पे तो नहीं मुलाकात हो पाई, फर्राश हैं, मगर मस्जिद में मुलाकात हो जाएगी। दोनों में तजाद है। उसने ताज्जुब करने, या अल्लाह, मस्जिद में नहीं मुलाकात हो, फर्राश है, मस्जिद में हो जाएगी, घर में नहीं हो पाएगी, मस्जिद में हो जाएगी। हाँ हाँ, मस्जिद में हो जाएगी। अब वो जाकर मस्जिद में बैठा इंतजार में, देखता क्या है कि 4 लोग कुर्सी पे बिठा के लेके आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। अरे नारा लगाओ, इस पे नारा नहीं लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद अमल की बात हो रही है, सुभान अल्लाह। इस पे नारा नहीं लगेगा। 4 लोग कुर्सी पे बिठा के लेकर आए, उतारा गया कुर्सी से नीचे, और उसके बाद अजान शुरू हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आला हजरत एकदम मुअद्दब बैठे हैं, तो जानो अल्लाहु अकबर। मस्जिद का तकद्दुस का इतना लिहाज है, अल्लाहु अकबर। ज़िमनी तौर पे एक बात और बता दूं कि आला हजरत मस्जिद के कितना एहतराम करते थे। आज दिया सलाई से तकरीबन हर मस्जिद में मोमबत्ती, अगरबत्ती जलाई जाती ना, जलाई जाती नहीं जलाती, मगर आला हजरत फाजले बरेलवी के समाने निगार ने लिखा है कि आला हजरत फाजले बरेलवी अंदरूने मस्जिद माचिस जलाते नहीं थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। क्यों नहीं जलाते थे? कहते गंधक है इसमें, बदबू है इसमें। अल्लाह 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 अल्लाह। ये तकवा था उनका। कहते थे कि जलाना है तो माचिस ले जाओ, बाहर ले जाओ, खारिजे मस्जिद ले जाओ, वहीं से चिराग जला के लेकर आओ, ताकि मस्जिद में बदबू, अगरचे वो हल्की है मगर ये नाजायज नहीं है, हराम नहीं है, ये उनका तकवा था। एक साहब लालटेन में कड़वा तेल भरकर लाकर जलाकर लाकर रखे हजरत के पास। कहने लगे हजरत अब ये लालटेन जलेगी और ये चिराग वहां से जला के आता है चिराग और बुझ जाता है, हवा चलती रहती है, बड़ी दुश्वारी होती है लालटेन। तो आला हजरत फाजले बरेलवी ने कहा लालटेन अपने ले जाइए आप।
کہا حضرت اس میں مٹی کا تیل نہیں ہے. کہا پھر کیا ہے؟ تو کہا اس میں حضرت کڑوا تیل ہے. تو کہا کڑوا تیل اگر آپ جلا کے لائے ہیں تو میں کس سے کہوں گا کہ اس میں کڑوا تیل بھیا ہے, اس میں کڑوا تیل بھیا ہے, اس میں کڑوا تیل بھیا ہے. اللہ اللہ اللہ. لوگ تو یہی سمجھیں گے مولانا احمد رضا دوسروں کو تو یعنی مٹی کا تیل ممنوع کرا دیتے ہیں مسجد میں لانے کے لیے, اب خود مٹی کا تیل جلاتے ہیں. اللہ میں کس سے کیسے کہتا پھروں گا اس میں مٹی کا تیل نہیں بھائی, کڑوا تیل ہے, کڑوا تیل ہے, کڑوا تیل, کس سے کیسے کہتا ہوں. اللہ اکبر. سنو, اعتکاف میں بیٹھے ہیں, سردی کا موسم ہے, لحاف ہے, اور رات میں ضرورت پڑ گئی وضو بنانے کی. جیسے آپ کا یہ میں نے اعلیٰ حضرت کی اس مسجد کو میں نے دیکھا ہے, میں پڑھنے کے لیے جب گیا تھا جس میں اعلیٰ حضرت نماز پڑھتے تھے. سبحان اللہ. جیسے ٹینا آپ کا لگا ہوا ہے نا, ایسے ہی ٹینا لگا ہوا تھا اور بیچ میں ایک وہی درخت تھا بس. تو چاہتے تو اسی ٹینا کے نیچے آ کر وضو بنا لیتے ہے نا, مگر جانتے ہیں کیا, ٹینا کے نیچے وضو بناتے آ کر تو یہ پانی بہ کر پورے صحن میں آتا, تو مسجد آلودہ ہوتی, اور بارش ہو رہی, بارش تھم نہیں رہی, سردی کا موسم, دسمبر کا مہینہ. تو اعلیٰ حضرت جانتے کیا کیا ہے, یا اللہ, وضو بنانا ہے, اور وضو بنا نہیں سا, ان کا تقوی یہ تھا کہ نہیں بنا پائیں گے ہم, تو اپنے لحاف کو جس کو اوڑھتے تھے اس کو کئی پرت کیا اور اسی پر وضو بنایا ہے. ایک قطرہ پانی مسجد میں گرنے نہیں پایا ہے. یہ ہے تقدس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا, یہ ہے مسجد کا احترام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا. اللہ اکبر. تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اذان مؤذن نے جب دینا شروع کیا, اب وہ جو آیا ہے دلی سے بدعقیدہ ہے مگر دیکھ رہا ہے اعلیٰ حضرت کو, جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, تو اعلیٰ حضرت بنفس نفیس کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بنفس نفیس کھڑے ہو گئے, اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک مؤذن نے پوری شہادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا نہیں کر دیا. سبحان اللہ. پھر بیٹھ گئے, پھر دوبارہ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. جو خود اٹھ نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, واہ واہ امام احمد رضا, کیا عشق رسول تھا, کیا عشق رسول کی طاقت اور توانائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. عشق نبی نے آپ کو کھڑا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود تو طاقت نہیں ہے مگر عشق مصطفیٰ کھڑا کر دے رہی. وہ بدعقیدہ شخص کہتا تھا, سنتا تھا کہ عاشق رسول ہے بریلی میں, آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. کیا کہنا, سبحان اللہ سبحان اللہ. سنتا تھا کہ عاشق رسول ہے بریلی میں, آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جن کا آپ نعرہ لگاتے ہو, اور نعرہ بہت آسان سمجھتے ہو آپ, بس نعرہ لگا لیا مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. ارے مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا بھائی, کب عمل کرو گے مسلک اعلیٰ حضرت پر؟ سنو مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے. بیمار پڑے رہے ہیں, بیمار پڑے ہیں. ابھی میں نے بتایا کہ 4 لوگ کرسی پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں مسجد, اور وہ بدعقیدہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کو اس منظر میں دیکھتا ہے کہ 4 لوگوں کے توسط سے کرسی پہ بٹھا کر لائے جا رہے ہیں, تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہو رہی ہے, تو وہ کہتا ہے ہاں واقعی یہی عاشق رسول ہے اور سنت نبوی کا پابند ہے, نماز کا اتنا اہتمام ہے. حضرات, اسلام عمل کا مذہب ہے, اسلام قول کا مذہب نہیں ہے. عمل پہلے پیش کرو. اگر آپ سنیت سے محبت رکھتے ہو اور بزرگوں کا سے نسبت آپ رکھتے ہو, تو بزرگوں کی سنتوں کو بھی اپنانا پڑے گا, آپ کو بعمل بننا پڑے گا اگر محبت ہے آپ کو. تو حضرات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان دنوں بھی جب فراش تھے تب بھی نماز جماعت قضا نہیں ہوتی. نماز تو نماز ہے, جماعت قضا نہیں ہوتی تھی. ایک دن کا معاملہ ایسا ہوا کہ کوئی کرسی اٹھانے والا نہیں تھا,
تو آپ اپنے گھر سے گھسیٹتے ہوئے اللہ اللہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. لوگ آ گئے اور کہنے لگے ارے حضرت ارے حضرت ارے حضرت. تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں نے تاخیر کر دیا. بتائیے, اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں نے تاخیر کر دیا. لوگوں نے کہا ارے حضرت اس میں شکریہ کہ اللہ کا شکریہ ہاں اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج حضور کے اس قول پر عمل ہو گیا جو حضور نے فرمایا لوگ اگر عشاء اور فجر کی جماعت کا اہتمام جانتے, نماز کا اہتمام جانتے, تو اگر چلنے پھرنے سے قاصر ہو تو سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں جاتے. اللہ سو آج میں نے اس نبی کے قول پر بھی عمل کر لیا. اللہ سبحان اللہ. تو حضرات, مسلک اعلی حضرت صرف زبان سے نہیں, مسجد کو آباد کیجئے, نماز کی پابندی کیجئے. جس اپنے امام کی آج آپ اس سے چہلم بنا رہے ہیں, انہیں ترحیم پیش کر رہے ہیں, ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں, آپ بتاؤ ان کا عمل کیا تھا؟ بولیے ان کا عمل کیا تھا؟ انہوں نے اس سرزمین پر الحمدللہ قال اللہ قال الرسول کا درس دیا, نماز کے وقت نماز پڑھایا, تبلیغ کے وقت تبلیغ کیا, جنازہ کے وقت جنازہ پڑھایا, اور اس قدر مؤدب تھے کہ ہم سے تقریباً 15 سال بڑے تھے. مگر مرفا پور میں ایک جنازے میں میری بھی شرکت ہوئی, تو قبرستان سے قریب جو ہے نان مسلمز کا مکان تھا. تو مجھے تعجب ہوا کہ اس غیر مسلم کے گھر سے ایک کرسی آئی, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں نان مسلم بھی مولانا غلام محمد صاحب قاضی شہر امام جامع مسجد کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ دیکھا کہ میرے یعنی قصبے کا امام جو ہے کھڑا ہے, تو فوراً اپنے گھر سے انہوں نے اپنے بچے کے ہاتھ کرسی بھیجا. ایک کرسی آئی تو مجھ سے حضرت نے فرمایا کہ آپ اس پر حضرت بیٹھ جائیے, اس پر آپ بیٹھ جائیے. میں نے کہا کیوں بیٹھ جاؤں؟ میں نے کہا کیوں میں بیٹھ جاؤں, میں کیوں بیٹھ جاؤں؟ کہنے لگے کہ اس لیے کہ آپ میرے مادر علمی کے شیخ الحدیث ہیں. اللہ میرے مادر علمی کے شیخ الحدیث ہیں, آپ اس لیے بیٹھ جائیے. میں نے کہا حضرت آپ مجھ سے بہت سینئر ہیں, میں بہت جونیئر ہوں آپ سے. کہنے لگے کچھ بھی ہوں, آپ میرے مادر علمی کے آپ شیخ الحدیث ہیں, آپ بیٹھیے اس پر. میں نے کہا آپ قاضی شہر ہیں, اس نے قاضی شہر کے لیے کرسی بھیجی ہے, شیخ الحدیث کے لیے نہیں بھیجی, اس لیے شیخ الحدیث نہیں بیٹھے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, اللہ. تو اس گھر کے بچے نے جا کر اپنے گھر بتایا, کرسی تو اسے پڑی ہوئی ہے, کوئی نہیں بیٹھ رہا ہے. وہ ان کو کہہ رہے ہیں, ایک صاحب اور آئے ہیں سلطان پور سے, تو وہ تو ابھی جوان ہیں, ان سے وہ کہہ رہے ہیں بیٹھ جائیے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں بیٹھیں گے. نہ وہ بیٹھ رہے ہیں نہ وہ بیٹھے ہیں, تو ایک کرسی اور آئی. اللہ, پھر دونوں لوگ بیٹھے. آپ سوچیے اس دور میں ہیں, ارے اس دور میں تو میں اگر اپنے شاگرد سے کہوں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے گا, وہ بیٹھ جائے گا شاگرد. یہ ماحول ہے حضرت, بیٹھ جائے گا حضرات. تو آپ حضرات مولانا صاحب کی قربانیوں کو یاد کیجئے. یہ حضرت کے پوتے یہ مولانا ساجد رضا صاحب, یہ حضرت کے پوتے ہیں, اور یہ اپنے دادا کے نہج پر ہیں. حضرت سے مشاورہ ملے گی, حضرت دعا دے دیجیے کہ کامیاب ہوں. تو آپ اب ان کے ساتھ وہی سلوک کیجئے جو آپ نے ان کے دادا کے ساتھ سلوک کیا ہے. سبحان اللہ. مگر ان کے دادا کے ساتھ اگر کوئی غلط سلوک کیے ہیں تو اللہ کے واسطے نہ کیجئے گا. وہ حلیم تھے, وہ بردبار تھے, وہ زمانے ماضیہ سے تعلق رکھتے تھے, وہ جانتے تھے کہ ہاں حلم کیا ہوتا ہے, بردباری کیا ہوتی ہے. بھی نوجوان ہیں, یہ برداشت ممکن ہے نہ کر سکیں, اس لیے اللہ کے واسطے ان کو پریشان نہ کیجیے گا, اور ان سے آپ دین کا کام لیجئے. ان کے بارے میں اگر آپ کو کوئی معاملہ اگر ہو تو منظور جامعہ عربیہ میں موجود ہے,
آپ جو بھی بات کرنا ہے ان کے بارے میں مجھ سے بات کیجئے گا. بولے کس پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے. انشاءاللہ. کوئی بھی ان کے خلاف کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں نہ آتی ہے، ان کا کوئی ایکٹیویٹی ان کی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ میرے پاس آئیے گا اور ان کی میں اصلاح کروں گا. اور میں نے ان کا سلیکشن کیا ہے، مان لیجیے میں نے ان کا سلیکشن کیا ہے، میں نے ان کا انٹرویو لیا ہے. یہ ایک دم پرفیکٹ اس پہ جو ہے ثابت جو ہے مطلب کہ قائم دائم اس پر ہونے کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں. یہ لہذا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے گا اور ان کا ادب و احترام کیجئے گا. اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے دلی میں اپنا نمائندہ حضرت بختیار کاکی کو جب بھیجا تھا، جانتے ہیں آپ حضرت بختیار کاکی کی ریکھیں آ رہی تھی اور سلطان شمس الدین التمش جیسا بادشاہ حضرت بختیار کاکی کو اپنے اوپر بٹھاتا تھا. ڈبل اسٹوری کی بگھی اس نے بنوایا تھا. اوپر حضرت بختیار کاکی اور جن کی عمر اتنی قلیل تھی کہ ریکھیں آ رہی تھی، داڑھی کی سبزہ آ رہا تھا، اور اوپر حضرت کو بٹھاتا تھا، نیچے خود بیٹھتا تھا. جب دلی کے بدماش حاسدین مولویوں نے دیکھا یہ کل کا لڑکا اتنا بلند مقام پر فائز کہ بادشاہ ہو کر نیچے بیٹھتا ہے، یہ بگھی پر اوپر بیٹھتا ہے، جہاں اس فقیر درویش کا پاؤں ہوتا ہے، جوتی ہوتی ہے، نالین ہوتی ہے، وہاں بادشاہ کا تاج ہوتا ہے. اب حاسدین کے پیٹ میں درد ہونے لگا، مروڑ ہونے لگا. ان لوگوں نے بہت بڑی سازش رچی اور ایک دنیا دار عورت کو ان لوگوں نے خرید لیا کہ بختیار کاکی پر الزام لگا دو، بختیار کاکی پر الزام لگا دو، اتنا منہ مانگا تم کو ہم انعام دیں گے. چنانچہ وہ تیار ہو گئی اور حضرت بختیار کاکی کو سلطان شمس الدین التمش بگھی پر بٹھا کر اوپر بٹھاتا تھا، حضرت کو نیچے خود بیٹھتا تھا، اور روز شام کو بگھی سے پورے دلی کا گشت ہوتا تھا. لوگوں کی فریاد سنی جاتی تھی. چوراہے پر وہ بدماش عورت تو دنیا دار اپنی بھی عزت اور عفت کا لحاظ جس کو نہیں ہے، پیسے کی اتنی بڑی لالچی کہ وہ کھڑی ہے دہائی دیتی ہے. سلطان شمس الدین التمش نے کہا بگھی روکو جی، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو کہا کہ یہ جو میرے پیٹ میں جو دیکھ رہے ہیں آپ حمل ہے، یہ جو آپ کے اوپر بیٹھے ہیں ان کا نتیجہ استغفر اللہ، توبہ توبہ. سلطان شمس الدین التمش نے کہا ارے حضور یہ دیکھ رہے ہیں آپ پر کیا الزام لگ رہا ہے، وہ جواب دیں گے آپ؟ حضرت نے فرمایا کوئی جواب نہیں دوں گا میں، کوئی جواب نہیں دوں گا میں. تو کہا پھر جواب کون دے گا؟ تو کہا جس نے بھیجا ہے وہی آ کے جواب دیں گے. اللہ کہا جس نے بھیجا ہے وہی آ کے جواب بھی دیں گے، اور اگر ان کو میری عزت پیاری ہے تو آ کے جواب دیں، اور رسوائی پیاری ہے تو رسوا بھی ہو جاؤں گا آج اللہ پیر کے نام پر. چنانچہ اتنا کہنا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند جناب والا اپنی عصائے مبارک کو ٹیکتے ہوئے چوراہے پر آ کر کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں سلطان شمس الدین التمش تیری سواری کیوں کھڑی ہے؟ کہا حضور ایک مقدمہ پیش ہو گیا. کیا مقدمہ ہے؟ کہا یہ عورت آپ کے بختیار کاکی پر الزام لگا رہی ہے. کیا الزام لگا رہی ہے؟ کہہ رہی اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر رہی کہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے یہ حضرت کا نتیجہ ہے استغفر اللہ. تو حضرت نے فرمایا کہاں ہے عورت؟ کا یہ سامنے کھڑی ہے. کہا کیوں جی کیا کہتی ہے؟ اس نے پھر وہی بات دہرا دیا. حضرت نے فرمایا گواہ ہے تیرے پاس؟ قرآن کہتا ہے 4 گواہ پیش کرو تب زنا کا ثبوت ہوتا ہے تیرے پاس 4 گواہ؟ کہا نہیں 4 گواہ. کہا پھر کیسے؟ تو کہا میرے ساتھ ایسی حرکت کیا ہے. حضرت نے فرمایا تیرے پیٹ سے بلوا دوں، جو جنین ہے اس سے بلوا دوں. وہ سمجھتی تھی کہ کہاں بلوا پائیں گے. حضرت نے اپنے تنی کا اپنے عصا کا اشارہ کیا اور اس کے حمل کی طرف، اس کے پیٹ کی طرف، اور آپ نے فرمایا بول بچے جنین تو کس کی اولاد ہے؟ وہ بچہ جو ابھی پیٹ میں ہے وہ بولتا ہے پیٹ کے اندر سے میں اپنے باپ کی صحیح اولاد ہوں. تو کہا پھر میرے بختیار پر کیوں الزام لگا رہی ہے؟ تو کہا یہ دنیا دار عورت ہے، میری ماں دولت کی لالچی ہے، اس کو ایک خطیر رقم ملی ہے، نہ اسے اپنی عزت کی فکر ہے نہ حضرت کی عزت کی فکر ہے. تو ایسے بھی سماج میں لوگ ہوتے ہیں.
جو نہ کسی کی بھی عزت کا خیال نہیں رکھتے ہیں. مگر سن لیجئے، جو لوگ کسی بھی عالم دین، کسی بھی اللہ والے، کسی بھی درویش، کسی بھی فقیر کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں، وہ بھی ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنی بھی عزت بچائیے گا اور اپنے امام کی بھی عزت کا خیال رکھیے گا. اللہ تبارک تعالی ہم سبوں کو جو ہے ائمہ مساجد کا احترام اور ان کے تقدس کی توفیق مرحمت فرمائے.